المثقال ذرة شرا یرہ۔ دنیا کی یہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس دنیا کی زندگی ملنے سے پہلے ہم اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا کہ تم اموات تھے، تم میت تھے، تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر انسان پہ وہ ٹائم، وہ وقت آیا کہ اس کا ذکر تک کرنے والا، نام تک لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو فاحیاکم، اس اللہ نے ہی تمہیں دنیا کی زندگی عطا کی۔ لیکن یہاں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑا۔ دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے آتاکم من کل ما سألتموہ، تم نے جو کچھ بھی مانگا رب نے تمہیں عطا کیا۔ اور اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کتنی ہی ظاہری نعمتیں، کتنی ہی باطنی نعمتیں اس نے بارشوں کی طرح تمہارے اوپر برسا دی۔ اس قدر بے انتہا نعمتیں، فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ ایک ہی سورہ الرحمن میں فرمایا بار بار کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے۔ اس قدر بے انتہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں بھی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں۔ مگر اس دنیا کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ جو ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں آئے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ کر کے اب ہماری سامنے ہی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ بلکہ کچھ ایسے لوگ جو ہمارے سامنے اس دنیا میں آئے، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، پلے بڑھے، دنیا کی زندگی گزاری، پھر ہمارے سامنے ہی ہم سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بلکہ کچھ تو ایسے لوگ بھی جو ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنی گودوں میں بٹھایا، کندھوں پہ جھولے جھلائے، انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا، اپنی زبان سے انہیں بولنا سکھایا۔ ہمارے آنگن میں، ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بچے عطا کیے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ بچپن، لڑکپن، جوانی اوپر تک اللہ نے جانے ہی نہیں دیا۔ ہمارے انہی ہاتھوں کے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ انہی ہاتھوں سے ہم نے انہیں غسل بھی دیا، کفن بھی پہنائے، قبر میں بھی اتارا۔ انہی کندھوں پہ ہم نے ان کے جنازے اٹھائے، اور اسی زبانوں سے ہم نے ان کے جنازے پڑھے اور انہیں دفن کر دیا۔ ہمارے بعد آنے والے بھی، ہم سے پہلے آنے والے بھی، ہم سے سامنے آنے والے بھی، یہ سب کے سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھتے اور چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ تم بھی آئے ہو، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اللہ نے اٹل قانون دستور رکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا اصول اور دستور کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ایک اللہ کے چہرے نے، ذات نے باقی رہنا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو گی، ختم ہو جائے گی، الا وجہ، صرف اللہ کی ذات اور چہرہ باقی رہے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی عارضی فانی زندگی میں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، سب کوئی جا رہا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ مرنے کے بعد گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، ثم یحییکم، اللہ نے پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کرنا ہے، پیدا بھی کرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، تمہیں پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو پہلے نہیں تھے، پھر یہ دنیا کی زندگی، زندگی کے بعد پھر موت، اور موت کے بعد پھر دوبارہ قیامت کے دن زندگی، یہ سارا نظام اور سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا اور چلایا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ موت اور حیات کا نظام، خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا، حیات کا ذکر بعد میں کیا، کہ کہیں دنیا کی زندگی میں، عیش و عشرتوں میں، اس کی رعنائیوں میں، سرسبز و شادابیوں میں، عیش و عشرتوں میں کہیں تم موت کو بھلا نہ دو۔ موت کا ذکر اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا۔ تو یہ نظام
اللہ نے کس لیے بنایا اور چلایا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے بہترین اور نیک عمل کون کرتا ہے۔ اور پھر قیامت کا دن، یہ دنیا کی زندگی کس کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور آخرت کی زندگی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، نیک عمل کیا ہوگا، اللہ کی عبادت کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہوگا، دین اور شریعت پہ عمل کیا ہوگا، چھوٹی سے نیکی بھی کیوں نہیں ہوگی وہ بھی اسے دکھلا دی جائے گی۔ کیا معنی؟ کہ اسے قیامت کے دن جنت کی صورت میں اللہ اس کا اجر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک شر بھی، کوئی ایک برائی بھی، کوئی ایک گناہ، کوئی ایک نافرمانی، اس کا بھی اسے انجام بھگتنا پڑے گا جہنم میں جا کر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو دنیا کی یہ عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، اور اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال قبل الموت، لوگوں موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، تو جلد سے جلد تم نیک سے نیک اعمال ادا کر لو۔ موت آ گئی، پھر تم کچھ کرنا بھی چاہو گے تو کر نہیں سکو گے، جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی واپس نہیں آنے دیتا کسی کو، واپسی ہوگی تو پھر قیامت کا دن ہوگی۔ تو بادروا بالاعمال قبل الموت، موت سے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، حیاتک قبل مماتک، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان کر جو نیکیاں تم کر سکتے ہو کر لو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، لوگو نیکی کے اعمال میں سے کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھا کرو، چھوٹا نہ سمجھا کرو، یہ تو تھوڑا سا عمل ہے، اس کا تو اجر تھوڑا ہے۔ کئی بھائی، کئی دوست جی ہمیں کوئی بڑا عمل بتائیں، کوئی اعلیٰ عمل بتائیں، کوئی افضل عمل بتائیں، چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے جاتے ہیں تو جناب ان کی تک ہی نہیں پڑتی، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، یہ تو بھئی ہر کوئی کر رہا ہے، مجھے کوئی ایسا خصوصی عمل بہت اہم، بہت اعلیٰ، جس کا اجر زیادہ ہو، ثواب زیادہ ہو۔ اعمال کو، عبادات کو چھوٹا سمجھ کر، تھوڑا سمجھ کر انسان بڑے کی امید پر کہ بڑا عمل کروں گا، زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے ان نیک اعمال کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، یہ تو معمولی سا عمل ہے۔ اب دیکھ لیجئے نا، کتنے ہی بھائی نماز فرض پڑھی ماشاءاللہ، سنتوں کے بغیر ہی چلے گئے کہ سنتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، کسی بھی عمل کو، کسی بھی عبادت کو، حالانکہ یہ عمل تو ویسے بھی بڑا عمل ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حافظ علی 12 رکعۃ فی اليوم واللیلہ، کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتوں کی محافظت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ ان 12 رکعات کو ادا کرتا ہے۔ یہ جو نماز کی سنتیں ہیں نا، 2 فجر سے پہلے، 2 ظہر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر کے بعد یا پہلے، یہ جتنی ہیں، اور پھر مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 12 رکعات کی محافظت کرتا ہے تو بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے، اس کا محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی ان کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو اعمال کو، عبادات کو، نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے معمولی سمجھ کر انسان نہ چھوڑے، موقع ملے معمولی سے معمولی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کا تذکرہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار کی حالت میں تھے، اور اس قدر شدید بخار کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ اللہ اکبر۔ اور آئی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی وسلم کو تکلیف میں دیکھا، نبی وسلم کی شدت کو اور بخار کو دیکھا تو وا کربا ابیا
वा करबा अभी, वा करबा अभी, मेरे बाप को कितनी तकलीफ है, मेरे बाप को कितनी तकलीफ है, मेरे बाप को कितना सख्त बुखार है। लेकिन रसूलुल्लाह अपनी लख्त जिगर की ये बात सुनकर फरमाते हैं कि ला कुर्बा अला अबी का बादल यौम, बेटी कोई बात नहीं, आज के बाद तेरे बाप पर कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल अला, ऐ अल्लाह मुझे अपनी रिफाकत में बुला ले। अम्मी आयशा फरमाती हैं इतना सख्त तेज बुखार के प्याले के अंदर पानी है, कपड़ा भिगो के मैं नबी सम की पेशानी पे फेरती हूं, थोड़ी देर के बाद कपड़ा खुश्क हो जाता है, बुखार हल्का नहीं हो रहा। इस तकलीफ के अंदर यह नबी सम की जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी लम्हात हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि इसी दौरान मेरा भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो कमरे में दाखिल हुआ इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हुआ, हाल हवाल खैर खैरियत पूछने लगा। नबी सम की आंखें उसके कान के ऊपर टिक गईं, उसके कान के ऊपर यूं मिसवाक लगा हुआ था। नबी सम की निगाहें उस मिसवाक पे टिक गई। मैंने देखा नबी सम की आंखें टिकटकी बांधे नबी सम उस मिसवाक को देख रहे हैं। मैंने पूछा अतुहिब्बुहु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप इसको पसंद करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल नहीं सकते थे, कमजोरी इतनी थी, आवाज नहीं निकली, आंख के इशारे से सिर्फ यूं कर दिया पलकों से, जी जी अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती है मैंने वो भाई के कान से लिया और उसको मैंने देखा वो जरा सख्त था। तो फिर मैंने क्या किया, पहले क़ज़मतुहु फी फमी, अपने मुंह में डाल के मैंने उसको जरा नरम किया और नरम करने के बाद मैंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पे रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ थोड़े से खुल गई और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के ऊपर उसको फेरना शुरू कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुकून से बंद हो गई और मैं मिसवाक कर रही हूं। और थोड़ी देर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ ऐसे पहलू के साथ खड़ा हुआ था यूं, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे झुकना शुरू हो गया और वो नीचे झुक रहा है, मैं मिसवाक कर रही हूं कि इसी दौरान नबी सम का हाथ नीचे आकर गिरा और नबी सम की रूह परवाज करके अल्लाह के पास चली गई। मौत के इन आखिरी लम्हात में अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस सुन्नत पर अमल करने का मौका मिला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके को ज़ाये नहीं किया। बादिरू बिल अमाल क़ब्ल अल मौत, कि मौत से पहले अगर तुम्हें कोई अमल करने का मौका मिलता है, मौत सामने हो, तब भी तुम अमल को न छोड़ो, इबादत को न छोड़ो, मामूली समझकर, यूं समझकर कि ये तो हकीर है, ये तो थोड़ी सी इबादत है, थोड़ा सा इसका अजर होगा, थोड़ा सा इसका सवाब होगा। नहीं, किसी भी नेकी के अमल को मामूली नहीं समझना, इसका एक नुकसान भी है। जब इंसान मामूली समझकर और बड़े नेक अमल की उम्मीद पे कोई बड़ा अमल करूंगा, कोई मस्जिद में पूरी बनवाऊंगा, यहां क्या एक दो सफ किसी को लेकर देनी, कोई छोटा सा एहतिमाम का 2-4 कुरान, क्यों मैं पूरी मस्जिद बनवाऊंगा, बड़ा कोई काम, बड़ा कोई अमल, अल्लाह अकबर, छोटे मोटे अमल इग्नोर करता रहता है। तो यूं इंसान के अंदर अमाल सालिहा को छोड़ने की आदत पड़ जाती है और फिर एक वक्त वो आता है उसे बड़ा अमल करने का भी मौका मिलता है, तो फिर उस गफलत की वजह से, उस सुस्ती की वजह से उस बड़े अमल को भी फिर अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, वो खैर से, भलाई से, अमाल सालिहा से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह और देखिए अल्लाह अकबर कि मामूली सा अमल भी इंसान करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी क्या कदर करता है। हदीस सही बुखारी में है, जानिया बदकारा पेशावर औरत थी, मगर क्या है जंगल बयाबा में सफर करती हुई जा रही थी और एक कुआं आ गया, प्यास लगी हुई थी, नीचे उतर के गई, पानी पिया, पानी पी के वापस ऊपर आई, आके किनारे पे देखा कि एक कुत्ता है, किनारे पर एक जगह पर जमीन गीली है, तो अपनी खुश्क जबान से उस जमीन मिट्टी गीली को चाट रहा था। उसे एहसास हुआ ये भी अल्लाह ताला की पैदा की हुई एक मखलूक है और प्यास से ये मर रहा है, और वो कुत्ता तो नीचे नहीं जा सकता था ना। ये दोबारा देखा वहां पर कोई डब्बा नहीं है, कोई डोल नहीं है, कोई जनाब मशकीजा नहीं है, पानी भर के ले आने के लिए बर्तन नहीं है। वो नीचे उतर के गई, अपनी जूती या अपने मोजे को पानी से भरा और अपने दुपट्टे के साथ गिरा बांध के अपने मुंह में देकर यूं ऊपर चढ़ के आई और आकर उसी छोटे से थोड़े से पानी को उस कुत्ते को पिला दिया। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं फशकरल्लाह लहा फगफर लहा, अल्लाह ने उसकी इस अमल की कदर करते हुए उस जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ फरमा दिए। अमाल को, इस तरह की इबादत को इंसान मामूली न समझे, मौका मिलता है, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह कारोबारी हजरात बैठे हैं, जहां पर भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से मुनाफा
جی پروفٹ آنے کی امید ہوتی ہے، ڈیل بندہ چھوڑتا ہے، مس کرتا ہے ڈیل، اللہ اکبر نہیں، کہ کیا ہے مجھے دنیاوی مفاد ملنا ہے، دنیا کا فائدہ حاصل ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو کوئی بھی نیکی کا عمل اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کا جو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، ہم اس سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم العبد بحسنۃ، جب انسان کسی نیکی کا، نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی لملائکتہ اکتبوا لی عبدی حسنہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے نا، تم اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دو، پوری نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر، پوری نیکی لکھ دو، ابھی کیا نہیں ہے، ارادہ کیا تھا، جب کرنے کا موقع آئے گا اور اس نیکی کو ادا کر لے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اب اس کے لیے اس نیکی کا اجر لکھنا ہے، تو من 10 امثال الى 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں اجر لکھ دو۔ 700 گنا تک اجر لکھ دیا جاتا ہے، 700 گنا تک اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اذا ہم العبد بسیئۃ، انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، اب اصول تو یہ تھا نا نیکی لکھ دی گئی، برائی بھی لکھ دی جائے، لیکن نہیں، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس نے صرف ارادہ کیا ہے، گناہ کیا تو نہیں، اس لیے گناہ نہیں لکھنا۔ ہاں جب موقع آئے گناہ کرنے کا، بندہ گناہ کر لے تو وہاں 10 گنا سے 700 گنا تک، مگر یہاں اللہ حکم دیتا ہے صرف ایک گناہ لکھنا، زیادہ نہیں لکھنا، وہ نیکی کی طرف۔ اللہ اکبر، موقع ملا انسان کو گناہ کرنے کا، ارادہ کر چکا تھا، موقع کے اوپر وہ رک گیا، اس گناہ کرنے سے کوئی خیال آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، قبر سامنے نظر آ گئی، قیامت سامنے نظر آ گئی، اللہ کے سامنے حساب اور کتاب اور جواب دہ ہونے کا احساس دل میں، ضمیر میں پیدا ہوا، ضمیر جاگ اٹھا اور اپنے آپ کو اس برائی سے، اس گناہ سے روک لیا۔ اللہ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ نیکی لکھ دو، کہ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا بھی کیا ہے، نیکی ہے۔ اللہ اکبر، نیکی کے کسی بھی کام کو انسان معمولی نہ سمجھے، اور اسی طرح گناہ کے کسی کام کو بھی انسان معمولی نہ سمجھے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، ہاں ہم تو بڑے بڑے گناہوں سے جی بچتے ہیں، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، وہ بھی اپنی جگہ ہلاکت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کبیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ اکبر، اور میرے بھائیوں ہمیں تو نہ صغیرہ کو دیکھنا نہ کبیرہ کو دیکھنا، جی ہاں اپنے گناہ کثیرہ کو دیکھنا، مگر اس کے مقابلے میں رب کی رحمت کثیرہ وہ کہیں اور زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے، نا امید بھی نہیں ہونا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا، گناہوں کو بھی معمولی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المنافق لا يرى الذنب مثل ذباب، کہ منافق آدمی کوئی گناہ کرتا ہے وہ معمولی سمجھتا ہے، منافق کی نشانی ہے، معمولی سمجھتا ہے، یہ تو معمولی سا گناہ ہے، یہ کوئی بڑا شرک تو نہیں ہے، کوئی کبیرہ قتل تو نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے، چھوٹی موٹا گناہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ بے نیاز بھی ہے، وہ الصمد بھی ہے، اللہ اکبر، وہ المنتقم بھی ہے، اور وہ ذو القوۃ المتین بھی ہے، وہ املی لہم ان کیدی متین، وہ ڈھیلے دے دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو منافق آدمی کی نشانی ہے، وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آئی تھی، یوں جھٹکا دیا تو اڑ کے چلی گئی، لیکن وہ ان المؤمن لا يرى الذنب مثل الجبل، مگر مؤمن آدمی گناہ کو کیا سمجھتا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گیا، اب یہ گناہ میرے سر کے اوپر ایک پہاڑ کی طرح سر کے اوپر یہ چھا کے کھڑا ہوا ہے، کبھی گرے گا تو میں اس کے نیچے تباہ برباد ہو جاؤں گا، جب اللہ مواخذہ کرنے پہ آ جائے، سزا دینے پہ آ جائے تو مجھے کوئی بچوا نہیں سکے گا۔ مومن آدمی ڈرتا ہے گناہ سے، بچتا ہے گناہ سے، بچاتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ اکبر، جب گناہ کو گناہ سمجھے گا، برائی کو برائی سمجھے گا، اس کے ببال اور عذاب اور سزا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کی
عادت پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ گناہ کو معمولی سمجھے، چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی کوئی سزا نہیں، اس کی تو کوئی شریعت میں کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی اس کی گناہ نہیں ہے، جو ہوگا قیامت سے پہلے پہلے اللہ توبہ کی امید دے دے گا، جی معاف کروا لیں گے، بخشے جائیں گے، بڑے اعمال سے چھوٹے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ میں عرض کر چکا ہوں بے نیاز ہے. تو گناہ اللہ اکبر کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں. کیوں؟ جب معمولی سمجھیں گے پرواہ ہی نہیں کریں گے، گناہ سے اور گناہ، گناہ سے اور گناہ، پھر اور سے اور گناہ ہوتے چلے جائیں گے. اس کا ایک نقصان تو سب سے بڑا یہ ہے، جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ اس سے توبہ کرے گا؟ بولے توبہ کرے گا؟ جی اب جو لوگ بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے، نبی سم کی صحیح سنت کا پتہ نہیں ہوتا، لا علمی اور جہالت میں سنی سنائی باتوں میں آ کر بدعات کے طور طریقے پر چل پڑتے ہیں، وہ ان کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے تو اپنا بس اسباب، وسائل، مال، دولت اس پر خرچ کر دیتے ہیں، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، ثواب والا کام سمجھ کر، اجر اور امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے. اب ایسے لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ نیکی کا ہے، یہ عبادت کا ہے، اور حقیقت میں ان بیچاروں کے علم میں نہیں، یہ سیدھے سادے سے لوگ ہیں، اور جیسے کہہ دیا کچھ کہنے والوں نے، سن کے اسی طریقے پر چل پڑے، اصل قرآن کو، نبی سم کی سنت اور شریعت کو، حدیث کو نہیں دیکھا کہ اس کے لحاظ سے تو یہ بدعت ہے، اس سے لحاظ سے کیا ہے؟ بدعت. مگر انہوں نے سمجھا نہیں ہے کہ یہ بدعت، اس کو گناہ نہیں سمجھا، بدعت نہیں سمجھا، ان کو تو دین سمجھا، شریعت سمجھا، اس کے اوپر لگے رہے. جب دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر وہ اس بدعت کے عمل کو اختیار کریں گے تو کبھی اس سے توبہ، جی توبہ. اس لیے اللہ اکبر، امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی آدمی سے توبہ کی توفیق ہی چھین دیتا ہے. اللہ توبہ کی توفیق ہی. تو جو بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، چھوٹی ہے یا بڑی، گناہ کو گناہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں نا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. سنا ہے یا نہیں حدیث سنی مسند احمد بن حنبل میں کہ وہ بت کے نام پر چڑھا دی چڑھاوے کے طور پر، تو اس کے نتیجے میں، اس مکھی کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ جہنم میں. اور اسی ایک مکھی کی وجہ سے، اس کا نذرانہ غیر اللہ کے نام پر نہ دینے کی وجہ سے، اسی ایک مکھی کی بنا پر بھی جنت میں جانے والے کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا. کسی نیکی کے عمل کو بھی معمولی نہیں سمجھنا، کسی گناہ کے عمل کو بھی معمولی نہیں سمجھنا. کیوں؟ ایک تو یہ بات کہ گناہ کو معمولی سمجھیں گے تو اس سے توبہ ہی نہیں کریں گے، اور دوسری پھر گناہ سے اللہ اکبر. بات کو سمیٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اذنب العبد له نقطة سوداء في قلبه، انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ، دھبا لگ جاتا ہے. ان استغفر وتاب، اگر استغفار کر لے گا، توبہ کر لے گا، یمحوها، اللہ تعالیٰ اس سیاہ داغ دھبے کو مٹا دے گا، گناہ کو معاف کر دے گا، گناہ معاف ہو جائے گا، دھبا مٹ جائے گا، دل صاف ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يَسْتَغْفِرْ وَلَمْ يَتُبْ، اگر بندہ استغفار نہ کرے، توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، وہ داغ دھبا ٹھہرا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، دل پہ برقرار رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے. اور اتنے میں انسان ایک اور گناہ کر لیتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اور ساتھ اس کے سیاہ داغ دھبا لگ جاتا ہے. اگر اس دوسرے گناہ کے بعد بھی ان استغفر وتابا، اس دوسرے گناہ کی توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کو مٹا دے گا. اب دوسرا گناہ کو بھی معمولی سمجھا، پھر توبہ نہیں کی، دوسرا داغ اور دھبا بھی دل کے اوپر لگ کے کھڑا ہو گیا. یوں انسان گناہ سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، معمولی سے معمولی، اور دل کے اوپر دیا داغ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں. اور یہ سیاہ داغ دھبے لگتے سارے کا سارا دل ہی کالا سیاہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو ساتھ اس کے قرآن کریم کی آیت بھی تلاوت فرمائی تھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے ان گناہوں کی بنا پر ان کے دلوں کے اوپر میل اور کچیل چڑھ جاتی ہے. ان کے دلوں کے اوپر میل کچیل یہ اتنی آ جاتی ہے کہ دل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہی دل جب کالے سیاہ ہو جاتے ہیں پھر ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ان دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. انذرتہم لم تنذرہم، آپ ڈرائیں، ایتیں پڑھ کے
سنائے، حدیثیں سنائے، عذاب اللہ اللہ، آنکھوں سے آنے والے زلزلے دیکھ کر، جلتی ہوئی بلڈنگوں کو دیکھ کر، نیچے سیلابوں میں اور جناب ہلاک ہوتے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر اس کا دل ڈرتا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، دل اتنے سخت اور کرخت ہو جاتے ہیں، ان دلوں کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، کفر ثابت ہو جاتا ہے، دل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج تو دنیا کے اندر چہرے اجلے ہیں، چمک رہے ہیں، سفید اور روشن ہیں، مگر کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ترحقھا قطرہ، یہی دل کی سیاہی چہرے کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، اور چہرے جو ہے وَأَمَّا اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي النَّارِ، جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اللہ انہیں گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یوں صغار جو ہے نا، اللہ اکبر، تکون الصغار، بعض اوقات کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اشد من الکبار، وہ کبیرہ گناہوں سے بھی سخت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان گناہ کو گناہ سمجھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، بچے بھی صحیح اور استغفار اور توبہ بھی کرے، رب سے معافی بھی مانگے، اور کسی بھی عمل کو انسان معمولی نہ سمجھ، اور ہر عمل کو چھوٹا ہو یا بڑا، زندگی میں جب اللہ موقع دے تو اسے انسان کو موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ زندگی کو غنیمت جانے، حیاتک قبل مماتک، زندگی کو موت سے پہلے پہلے، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے، غناک قبل فقرک، اپنے غنی اور مالدار ہونے کو فقیری اور تنگ دستی کے آنے سے پہلے پہلے۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، اور پھر قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کی اس زندگی کو انسان غنیمت جان لے، جس مقصد کے لیے اللہ نے دی لی یبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھے عمل کرنے ہیں تو بس اچھے ہی عمل، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور ان گناہوں کے نتیجوں سے بھی، اور اس کی جو ہلاکتیں اور بربادی